وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے آج فلسطینی وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے اور صاحب سمو امیر نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے۔ مجلس شورا نے اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ قطر کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم کے سیکریٹریٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ حماس تحریک کے ملٹری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا ایک باعزت سودا کرنے کا کارڈ موجود ہے۔ اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں آج ریل گاڑیوں کے ایک حادثے میں 40 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک فلسطین کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد اشتیہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کی ابتدا میں ڈاکٹر محمد اشتیہ نے صاحب سمو امیر کو فلسطین کے موجودہ حالات سے آگاہ کیا، خاص طور پر قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینی عوام کو درپیش جارحیتوں اور ان کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بتائی گئیں، اور قطر کی جانب سے فلسطین کو دی جانے والی امداد اور بطور خاص غزہ کی تعمیر نو کے لیے دی جانے والی امداد پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف کو دہرایا، جس میں برادر فلسطینی عوام کی مدد و حمایت کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے قومی حقوق حاصل کر سکیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ بھی فلسطینی وزیر اعظم ڈاکٹر محمد اشتیہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں فلسطین کے موجودہ حالات، خاص طور پر مسجد اقصی اور دوسرے اسلامی مقدس مقامات کی حفاظت، فائر بندی کے استحکام اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے کی جانے والی عربی اور بین الاقوامی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر محمد اشتیہ نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف اور برادر فلسطینی عوام کی ہمیشہ مدد و حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ پاراگوئے کے صدر جناب میریو عبدو بینی ٹیز کے درمیان ٹیلی فون پر کووڈ-19 کے وبا کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاراگوئے کے صدر نے قطر کی جانب سے ان کے ملک کو دی جانے والی طبی امداد پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر کی جانب سے پاراگوئے کو اینٹی کووڈ موڈیرنا ویکسین کی 4 لاکھ ڈوزز میں سے 99,600 ڈوزز کی پہلی کھیپ پاراگوئے پہنچ گئی ہے۔ قطر اس وبا کی ابتدا سے ہی اپنا انسانی کردار ادا کر رہا ہے اور وہ اب تک اس وبا کی روک تھام کے لیے تقریباً 88 ملکوں کی مدد کر چکا ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے 7 روزہ اجلاس میں کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم کے سیکریٹریٹ کی قطری میزبانی کا خیر مقدم کیا ہے۔ شورا نے کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے صاحب سمو امیر کے قابل قدر منصوبوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ شورا نے اپنے آج کے اجلاس میں فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کی میزبانی کے اقدامات سے متعلق ایک قانونی بل کی بھی منظوری دے دی۔
اس قانون میں اس چیمپئن شپ کے ورکرز کے داخلے، ان کے کام، سیکیورٹی کی کمیٹی کی ذمہ داریوں، چیمپئن شپ کے دوران بینکوں کی ٹرانزیکشن اور غیر ملکی کرنسی کے اقدامات کو آسان بنانے کے موضوعات شامل ہیں۔ شورا نے آج گاڑیوں کی پارکنگز کو منظم کرنے سے متعلق ایک قانونی بل کا بھی جائزہ لیا اور اسے سروسز کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کی اسٹڈی کے بعد اپنی رپورٹ شورا کو پیش کرے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 100 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 341 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک اس بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد اب 2,15,635 ہو گئی ہے۔ متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی یہ ثابت کر رہی ہے کہ قطر اس وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب جا رہا ہے، خاص طور پر کہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کی مہم بھی جاری ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کووڈ-19 سے نمٹنے کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے سن 2021 کی خاتون لیڈر کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے یوکرین کی اول نائب وزیر خارجہ محترمہ امینا جبارووا کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات و تعاون پر بات چیت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ملک میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسٹیان ٹڈور نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ شام میں اس کی ٹیم صحت کی عالمی تنظیم کے تعاون سے شام کے شمالی علاقوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کی نگرانی کر رہی ہے۔ اسی طرح قطری ہلال احمر نے یمن کے 2 اضلاع سعدہ اور تعز میں پناہ گزینوں کے جمع ہونے کے مقامات پر صحت اور غذائی ہنگامی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج القدس اور مغربی کنارے کے متعدد مقامات پر اپنی ایک مہم میں 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں آزاد کیے جانے والے 3 قیدی بھی شامل ہیں۔ قابض اسرائیل نے پرچم بردار جلوس اب منسوخ کر دیا ہے، جو مزاحمت کی طرف سے نافذ کیے گئے برابری کے اصول کی کامیابی ہے کہ القدس اور الاقصی ریڈ لائن ہیں۔ حماس تحریک اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے حماس تحریک کے فوجی ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس کے پاس اس وقت سودے بازی کے کئی کارڈ موجود ہیں، جن کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا ایک آبرومندانہ اور باعزت سودا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے آمدہ خبروں کے مطابق آج صبح کراچی سے سرگودا جانے والی ایک ریل گاڑی کی بوگیاں پٹڑی سے اتر کر دوسری پٹڑی پر جا گریں تو راولپنڈی سے آنے والی دوسری ریل گاڑی ان کے ساتھ ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 40 سے 50 تک افراد جاں بحق اور 100 کے قریب دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے شدید زخمیوں کی تعداد 30 بتائی گئی ہے۔ یہ حادثہ صوبہ سندھ میں گھوٹکی کے قریب واقع ایک چھوٹے ریلوے اسٹیشن ریتی کے قریب پیش آیا ہے۔ 6 سے 8 بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 13-14 بوگیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات میں نیٹو کے ممبر ملکوں کے درمیان زیادہ ذمہ دارانہ اقدامات کی تقسیم کا موضوع زیر بحث آئے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ امیر سے آج فلسطینی وزیر اعظم نے ملاقات کی اور صاحب اسم و امیر نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے۔ مجلس شورا نے اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ قطر
کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم کے سیکریٹریٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ حماس تحریک کے ملٹری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا ایک باعزت سودا کرنے کے کارڈ موجود ہیں۔ اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں آج ریل گاڑیوں کے ایک حادثے میں 40 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 100 کے قریب دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے